اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی زندگی یہ دنیا قلیل ہے. ایک مثال دے کے آپ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. پروردگار عالم جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، جو کل کائنات کا خالق ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ فرما رہا ہے کہ کل متاع الدنیا قلیل. کہ حبیب فرما دیجئے یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے. جس کو تم سب کچھ سمجھتے ہو یہ تھوڑی ہے. سامعین عزیز احتشام، دوسرے مقام پہ پروردگار عالم نے دنیا کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص ایک مکان بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے. مکان بنانے کے بعد وہ اس کوٹھی کے اوپر اس کے دروازے پہ اگر لکھ دیتا ہے کہ اس کے اندر دھوکہ ہے، تو آپ خود سوچے کیا کوئی شخص اس کوٹھی کو خریدے گا؟ نہیں خریدے گا. کیوں؟ کیونکہ جب بنانے والے نے لکھ دیا ہے کہ اس کوٹھی کے اندر، اس مکان کے اندر دھوکہ ہے. سامعین عزیز احتشام، پروردگار عالم جس نے اس کل کائنات کو بنایا ہے، اس کل کائنات کو سجایا ہے، وہ ذات اس کائنات کو بنا کر فرما رہی ہے. فرمایا میرے بندو، اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو نہیں جانا ہے، الست ملست نہیں ہو جانا ہے، بلکہ یاد رکھنا یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا گھر، یہ دھوکے کا سامان ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ قبرستان جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں وہ قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ پہلے تم بتاؤ کہ ہم جو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، ہمارے جو عزیز و اقربا تھے، جو ہمارے گھر والے تھے، بتاؤ ان کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں جی رہے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا تمہاری عورتوں نے اور نکاح کر لیے ہیں اور شادیاں کر لی ہیں، تمہارے بچوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں، تمہارے عزیز و اقربا نے نئے رشتہ دار بنا لیے ہیں، بتاؤ تمہارا قبر کے اندر کیا حال ہے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ قبر کے مردے قبر سے بول کر کہتے ہیں اے علی المرتضیٰ ہمارے کفن پھٹ چکے اور ہم جو دنیا کے اندر چھوڑ کر آئے تھے یہاں پہ ہم ایک ایک چیز کا حساب دے رہے ہیں. اور کسی اللہ کے ولی کو کسی شخص نے دیکھا کہ ایک بازار کے اندر داڑے مار کر رو رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس بازار کے اندر سب لوگ اپنی چہل پہل میں مصروف ہیں اور آپ داڑے مار کر رو رہے ہو. اس نے کہا کہ آج رب مان رہا ہے مگر یہ بندے نہیں مان رہے. روایت کے اندر آتا ہے وہی اللہ کا نیک بندہ ایک قبرستان کے اندر زاروں قطار رو رہا ہے، داڑے مار کر رو رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ہے اللہ کے نیک بندے کبھی بازاروں میں روتا ہے، کبھی قبرستانوں میں روتا ہے، بتا وجہ کیا ہے؟ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا جب بازار کے اندر رو رہا تھا اس وقت رب مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے. بندے دنیا کی حقیقت میں اس قدر مصروف تھے، کوئی مال بیچنے کی بولی لگا رہا تھا، کوئی مال خریدنے کی بولی لگا رہا تھا، کوئی دنیا کی چہل پہل کی بولی لگا رہا تھا. فرمایا رب مان رہا تھا لیکن بندے نہیں مان رہے. آج قبرستان کے اندر اس وجہ سے رو رہا ہوں، آج یہ تو مان رہے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ایک موقع دے دے، لیکن آج وہ رب نہیں مان رہا. آج رب فرما رہا ہے کہ تمہاری توبہ کا وقت تو گزر چکا، تمہاری توبہ کا وقت تو گزر چکا. جب وقت تھا اس وقت تم نے مانا نہیں ہے اور آج کہتے ہو کہ رب مان لے. سامعین عزیز احتشام، اعظم چشتی نے بڑے پتے کی بات کی. اعظم چشتی نے کہا کہ کس نال وفا نہیں کی اس دنیا بے اعتبار
کوئی ریا محبوب اتھے تے نہ رہی کسے دی سرداری او اتھے کسے دے او پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری او آزم ہی تھے دل نہ لاویں تیرو سے جاندی واری میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے وہ کس دی جرت محمد بخشا اتھے پاکے تیرے لاوے رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے، ہمیں آخرت کی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمین سے تشام امام الانبیاء علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے وہ مقام اور وہ شان عطا کی کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف کل کائنات کو رکھا جائے، ساتوں زمین ساتوں آسمان